بنی ہے یہ ساری کی ساری بائی آرڈر بنی ہے، حکم سے بنی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کہا بن جا اور وہ بن گئی اور وہ باکمال بنی۔ لیکن ایک مجسمہ ایسا ہے جسے آرڈر سے نہیں بنایا، خلق تو بے یدیہ، بلکہ خالق نے قدرت والے ہاتھوں سے بنا دیا ہے۔ اسے دیکھنے آ گئے، توجہ رہے گی تو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی، تمہیدی باتیں سمجھنے کی کوشش فرمانا۔ دیکھنے آ گئے، کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں جو آرڈر سے بنی وہ کمال تھی، جو ہاتھوں سے بنایا یہ کتنا با کمال ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ چلو اسے سجدہ کرو، تعارف تو کروانا، بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ کہا اسجدو، اسے سجدہ کرو، پہچان ہے لے آدم، یہ آدم ہے، بنا کے تعارف کروایا کہ یہ آدم ہے، اس کا نام آدم ہے۔ آدم کی تخلیق ہو گئی، توجہ، جسم میں روح پھونکی، سپیر پارٹس جو اندر تھے حرکت میں آئے۔ روحی اصل انسان ہے نا، باقی تو باڈی ہے، مکان ہے، مکین جو ہے وہ اصل روح ہے۔ ہاتھوں نے پکڑنا شروع کیا، پاؤں نے چلنا شروع کیا، دل کی دھڑکنیں معمول پر آ گئی، دماغ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، لب حرکت میں آئے، زبان بولنے لگ گئی۔ میں نے کہا آنکھ نے کیا دیکھا؟ تو جناب آدم نے کہا کہ میری آنکھ نے جو سب سے پہلے دیکھا تو اپنے خالق کا عرش الہی دیکھا، عرش الہی نظر آیا، عرش الہی نظر آیا۔ تو اس پہ پھر کیا نظر آیا؟ تو جناب آدم نے کہا کہ مجھے جو سامنے فرنٹ نظر آیا اور فرنٹ پہ جو دو ستون نظر آئے، ان دونوں ستونوں پہ دو کلمے نظر آئے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا نظر آیا، دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ کا نظر آیا۔ تو کہا کلموں میں مجھے اور کیا نظر آیا؟ کہا مجھے لا الہ الا اللہ میں اس میں اللہ نظر آیا اور محمد الرسول اللہ میں اس میں محمد نظر آیا۔ جب اس میں محمد نظر آیا، سوال اٹھا پڑھ کیسے لیا؟ سکول گئے نہیں ہو، کالج گئے نہیں ہو، استاد کے پاس گئے نہیں ہو، بنانے والے نے کہا یہی تو بلندی کا سبب ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے اسے بلند اس لیے کر دیا ہے کہ ہم نے اسے پیدا تخلیق بعد میں کیا ہے، اس کو اسماء کا علم ہم نے پہلے سکھا دیا ہے۔ اس میں محمد دیکھا، بشری تقاضوں کے پیش نظر کہا، بحث بھی نہیں ہے، مناظرہ بھی نہیں ہے، نالج میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، لیکن بحث نہیں کرتا نا۔ جیسے وہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے یقین ہے تو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، لیکن ذرا کر کے دکھا دینا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے نا۔ اشارے سمجھتے رہنا، میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ بشری تقاضوں کے پیش نظر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، بنایا مجھے پہلے ہے، تخلیق مجھے پہلے کیا، فرشتوں کو تعارف میرا پہلے کروایا، یہ کون ہیں جو تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے؟ ذرا ان کا بھی تو تعارف ہو جائے نا۔ آواز مشیت آئی، یہ تجھ سے دور نہیں ہے، جدا بھی نہیں ہے، آدم یہ تیرا بیٹا ہے، لیکن صرف بیٹا نہیں بلکہ قابل فخر بیٹا ہے تیرا۔
کہا مالک تیرا اصول تو یہ ہے، باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے، یہاں کچھ الگ تھلگ سلسلہ نہیں لگ رہا کہ باپ پہلے بعد میں بن رہا ہے اور بیٹے کا نام تیرے عرش پہ پہلے لکھا ہوا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہا ہاں اصول تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے، لیکن جو میں نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھ دیا ہے، تجھے پیغام دے رہا ہوں، بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔ جناب آدم کی آنکھ کھلی تو عرش الہی پہ اسم محمد نظر آیا۔ یہ بڑی مستند بات ہے، کوئی بحث طلب نہیں ہے، فضائل کے درجے میں علماء نے اسے مستند لکھا ہے۔ اسم محمد، لفظ محمد اسم ہے کملی والے محمد کا۔ کوئی کوہ طور پہ کھڑا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ کلیم اللہ ہے، اور باتیں بھی کمال کی کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی بات کرتا ہے، جا رہا ہے راستے میں کسی نے کہا یار یہ میری بات ہے کلیم، یہ بھی پوچھ کر آنا، تو وہ بھی پوچھ لیتے تھے، تیرا فلاں بندہ یہ بھی پوچھ رہا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ کلام، ہم کلام کوہ طور پہ ہوتے رہے۔ ایک دن گئے تو جناب جبرائیل لکھی ہوئی کتاب، جلد شدہ اوراق اور ان پہ لکھے ہوئے لفظوں والی کتاب تھما دی۔ کہا یہ آپ کتاب لے جائیں، آپ صاحب کتاب بھی بن گئے ہیں۔ ترقی ہو گئی ہے، پروموشن، سٹار لگ گئے۔ پیغمبروں میں آپ کا نام شامل تو ہے، لیکن آپ صاحب کتاب پیغمبر بھی بن گئے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگا کے آئے اور اپنے حواریوں کو کہا میں صاحب کتاب بن گیا ہوں۔ ماننے والے جمع ہو گئے، کہا سناؤ اس میں لکھا کیا ہے، میرا رب کہتا کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اس کتاب کو کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو سننے والے حیران رہ گئے، پڑھنے والا ششدر رہ گیا کہ کمال ہو گیا ہے کہ جس ورق کو کھولا، جس ورق کو الٹ کر دیکھا، اسی ورق کے سینے پہ نام محمد لکھا نظر آیا۔ جلالی پیغمبر تھے، رہا نہ گیا، کہا مالک میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ تو بھول سکتا ہے، عقیدہ بدا میرا نہیں ہے، نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ دینے والا بھول گیا، تھی کسی کی لے کسی کے پاس آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ گل نہیں پیپسی دی بوتل ہے جڑی پی کے ڈکار مار گئے ہو، بچا گئے ہو ماشاءاللہ۔ بڑی ہی نا گلہ نے مہنگائی کی ہوئی ہے، جیسے سب نہیں بھولیں دے ہوں دے تو پٹرول 100 کروتے نہ ٹپنا۔ سراج الحق شد بڑا شور مچا ہے، تو سکتا تو مسجدی تیرے والا پہ پیری ہے، انہیں کہ جلیں میں کوئی احساس کو نہیں، ساکو کیا ضرورت ہے؟ ہے کہا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا، تو بھول گیا یا دینے والا کسی کی کتاب مجھے دے گیا؟ سوال اتنا سا ہے، کتاب میری ہے لیکن پڑھتا ہوں نام کسی اور کا لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال میرا اتنا سا ہے، یہ کون ہے؟ ان کی شناخت و تعارف کیا ہے؟
समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, पर मैं तुम बताओ तुम कौन हो? कहा जी मैं कलीम हूं। कहा तुम कलीम हो वो हबीब है, तुम कलीम हो वो हबीब है। हबीब कलीम फर्क समझ नहीं आया। कहा कल आ जाएगा। कोहे तूर पे गए तो दिल में बात डाली, बातें करता हूं आज देखना चाहता हूं। थोड़ा बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। हाजी अब्दुल वहाब साहब कहते हैं, मुझे एक मानसरे में तबलीगी जमात वाले ने कहा कि हाजी अब्दुल वहाब साहब कहते हैं कि ये इस उम्मत का एजाज है, ये एक दफा सुभान अल्लाह कहे तो अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। ये कहते हैं ये इस उम्मत के एजाज में है। पहली उम्मत भी सुभान अल्लाह कहती थी, लेकिन जन्नत में दरख्त सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत का लगता है। पता नहीं ये उनकी बात है, कोई लामी जुमला है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगली बात उन्होंने कमाल की कहा अल्लाह अगर अहले जन्नत को महल्लात ना भी दें, सिर्फ एक एक दरख्त दे दें, तो उस दरख्त के नीचे इतनी फैसिलिटीज हैं, इतना सहूलियात हैं कि दुनिया के बादशाहों के महल में वो सहूलत नहीं है जो अल्लाह ने जन्नत के दरख्तों के पत्तों के नीचे सहूलियात रख दी है। तो इसी लालच में ही सुभान अल्लाह कहती थी, इसी लालच में ही कहती थी, लालची कौम है। खैबर पख्तूनख्वा वाले को कहता है पहले बेनिफिट बताओ, फिर देखो हम करता क्या है। भाई बेनिफिट यही है कि जब सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत में दरख्त लग जाएगा। बातें रोज करता, आज बात करने नहीं आया। रब्बे अरनी अनजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। कहा लन तरानी, अगर बात देखने वाली है तो ये जहन में रखिए, लन तरानी ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आप अरबी की ग्रामर से वाकिफ होते ना तो तड़प जाते हैं कि ये इस जुमले में रब ने जवाब दिया कैसा है। लन तरानी देखने वाली बात नहीं है। कलीम तो कलीम ही थे, कहने लगे तेरे दुश्मन नाल टक्कर मैं गिना, न सवेर को सुकून है न रात को सुकून है, हर वेले फिरौन नाल मुकाबला है ते देख ही मैं नहीं सकता। चलो मेरी गल है ना तो तेरी समझ च नहीं आती ना, रब दी गल है ना, पैगंबर दी इल्म दी उथों तक तेरा सही नहीं ना। लन तरानी मैंने कह दिया तू देख नहीं सकता, चलो तू देखना ही चाहता है, वलाकिन इंजुर इलल जबल, फिर पहाड़ की जानिब देख। 14वीं सदी का मौलवी होता तो मुनाजिर होकर बहस करता अल्लाह से, रहता तो अर्श पर है, देखो मैं जबल पर। बहस बनती थी ना, लेकिन नबी बहस नहीं करता। बहस नहीं करता। कहा वलाकिन इंजुर इलल जबल, बस पलक झपकते ही जबल की तरफ देखा। मैंने कुरान करीम से पूछा क्या हुआ? कहा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का, मिकदार भी बता दे कि वहां सुई के दुख के बराबर एक तजल्ली पहाड़ पे पड़ती है, जालहु दक्का, जो इसकी मिकदार एक सुई के दुख के बराबर है। नतीजा क्या निकलता है? फखर्रा मूसा साइका, जनाब मूसा कलीम बेहोश होके जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश में आए कहने लगे मैं देखना चाहता था लेकिन न देख सका। कहा मुझे देखने के लिए कलीम की आंख नहीं चाहिए, मुझे देखने के लिए मोहम्मद यतीम की आंख चाहिए। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? बस भाई कुछ समझ आया। कहा कुछ समझ आया।
سبحان اللہ. کیا سمجھ آیا؟ کہا سمجھ آیا کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں؟ ارے کلیم اسے کہتے ہیں جو کوہ طور پہ نہ دیکھ سکے، حبیب اسے کہتے ہیں جو عرش بری پہ جا کے دیکھے بھی صحیح، گفتگو بھی کرے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ. عرش الہی پہ اسم محمد نظر آیا، تورات کے سینے پہ اسم محمد کلیم کو نظر آیا۔ توجہ، میں بات اسم کی کر رہا ہوں۔ گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہے لیکن ہے کنواری، قوم کو اس کی عصمت پہ اتنا یقین ہے کہ کہہ رہے ہیں تجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ ہمیں یقین ہے، تو خاندانی ہے نا، تیری شرافت پہ یقین ہے، لیکن کیا کریں، اس بچے نے تذبذب میں ڈال دیا۔ بچے کو ایک نظر دیکھا، ماں تھی، مامتا تڑپ اٹھی، خوشی تو ہوئی لیکن جس انداز میں آیا تھا اس نے پریشان کر دیا۔ کہا متو قبل ھذا وکنت ناسیا منسیا، ہے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو بہتر تھا۔ تسلی دینے والا آ گیا، سبحان اللہ. تھا نوریوں کا سردار لیکن بشر بن کے آ گیا۔ سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے نوری بشر بنتا ہے، بشر نور نہیں بنتا، سبحان اللہ. وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب وہ انسانی شکل میں آیا تو جناب مریم نے دیکھ کر کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کے بندے آپ مجھ سے دور ہو جائیے، میں پہلے ہی پریشانی کا شکار ہو۔ تو اس نے کہا میں تیری پریشانی میں اضافہ نہیں، میں کمی کرنے آیا ہو۔ کیا کمی کرنے آئے ہو؟ کہا کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہنا یہ ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب جناب مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، برادری کھڑی ہے، وسیب کے لوگ کھڑے ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے سامنے کھڑے ہیں اور خاتون کو گھیرے میں لے کے کہہ رہے ہیں بتانا یہ بچہ کیسے آیا، تجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہ لگایا، نہ تیری منگنی ہوئے، نہ کسی کے ساتھ شادی ہوئے، نہ نسبت ہوئے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہتی ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے بولنا نہیں ہے۔ ایک شخص بول کر کہتا ہے تو نے نہیں بولنا تو کون بولے گا؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گود میں سونے والے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ حلالی ہے تو ماں یقین سے کہہ رہی ہے کہ آج ماں نہیں بولے گی، یہی حلالی بچہ بولے گا۔ سبحان اللہ. انی نذرت للرحمن صوما ماشاء اللہ. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کیا بات. سبحان اللہ. قرآن نے کہا بڑی بڑی پگڑیوں والے بول اٹھے، وسیب کے لوگ، برادری کے لوگ بول اٹھے، کہا کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسی باتیں کرتی ہو، بھلا بچے بھی گود میں بولتے ہیں؟ اس بچے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ماں کا اشارہ تو ہونے دو، سبحان اللہ. میں ایسے بولوں گا کہ دنیا کا کوئی خطیب سٹیج پہ اتنا نہیں بولے گا جتنا میں ماں کی گود میں بولوں گا۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ حضرت بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں۔ ماں کی گود میں جو بچہ نہیں بولتا نا، یہ فطرت نہیں بولنے دیتی، ورنہ زبان موجود ہے۔ اور ایک موقع ایسا آتا ہے وہاں خوف نہیں بولنے دیتا، ماں کی گود میں فطرت نہیں بولنے دیتی، تختہ دار پہ خوف نہیں بولنے دیتا، لیکن تاریخ حیران ہے کہ کبھی ماں کی گود میں اگر کوئی بولا ہے
اور کبھی خوف کو توڑ کے تختہ دار پہ اگر کوئی بولا ہے تو بولا ماں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا ہے. سبحان اللہ. اور تاریخ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا بولنے والا کون ہے، تو تاریخ نے کہا ماں کی گود میں بولنے والا بھی حلالی ہے، تختہ دار پہ ماں پہ کے لیے بولنے والا بھی حلالی ہی ہے. سبحان اللہ. حرامیوں کا تو کام ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. حرامی ماں کو بھونکتا ہے نا. ایک ماں کو پٹواری نے کہا کہ میری زمین کی ہسٹری بتاتی ہے یہ تیری ماں ہے. نادرا کا آفیسر کہے میرا ریکارڈ بتاتا ہے یہ تیری ماں ہے. یقین کر لینا چاہیے نا کہ یہ ماں ہے. لیکن اس ماں کے کیا کہنے جس میں قرآن کا ریکارڈ بتاتا ہے اگر مومن ہو تو یہ تیری ماں ہے. سبحان اللہ. شرط لگا دی ہے اگر مومن ہو تو یہی تیری ماں ہے. میں دور نہیں نکلنا چاہتا. توجہ. یہ بچہ بولا ماں کے اشارے پہ بولا، کہا انی عبداللہ سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب ہدایت لے کر آیا ہوں، سر پہ تاج نبوت پہن کر آ گیا. سبحان اللہ. اللہ یہ ماں کی گود میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. آگے چل کر کیا کہے گا؟ کہا سن لینا کیا کہتا ہے. بیدار بیٹھے ہو تو ذرا میری بات کو غور سے سننا. سبحان اللہ. مولانا ابوالحسن ندوی نے یورپ کے سینے پر عیسائیت کے گردن پہ پاؤں رکھ کے یہ جملہ کہا تھا. یورپ میں عیسائیت کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہا کچھ خیال کرو، جو میرا نبی ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تیرے نبی نے اس کے آنے کا اعلان کیا ہے. ارے میں بعد میں مانتا، تجھے تو پہلے ماننا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ. وہ جملہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا لیکن ایک لمٹ میں پہنچ کے، عمر کے ایک جو ہے حد میں پہنچ گئے. پھر جناب عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے، کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو آیا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، لیکن آسمانوں پہ احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے. اب توجہ کر بگا شیر کے دو، میں اپنی تقریر کو کسی اور زاویے میں لانا چاہتا ہوں. جناب آدم کی آنکھ کھلے تو اس میں محمد عرش پہ لکھا نظر آیا. جناب موسیٰ کو تورات ملے، اس میں محمد اس کے سینے پہ لکھا نظر آیا. جناب داؤد کو سلطنت ملے، کتاب لے کے وہ صاحب کتاب بن گیا، ایک سلطنت کا مالک ہے، حکومت بھی ہے، نبوت بھی ہے، اور جناب وہ چرندر پرندوں پہ حکومت کرتا ہے. لیکن حیران رہ گیا، زبور کھولتا ہے تو 22 مقامات پہ کملی والے محمد کا نام ملتا ہے. اور جناب عیسیٰ ابن مریم انجیل لے کے آئے، کھولتے ہیں، جگہ جگہ آمنہ کے لال کا نام ملتا ہے. آدم کی تخلیق کے سے لے کے جناب عیسیٰ کے دنیا میں آنے تک ذرا غور کیجئے، کوئی صحیفہ ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں، کسی پیغمبر کی زبان ایسی نہیں ہے جو میرے اور تیرے نبی کا نام نہ لے رہی ہو. سبحان اللہ. یہ تو اسم محمد ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. انتظار کرو اب جسم محمد آنے والا ہے. سبحان اللہ. انتظار کرو. میں بہت اہم موڑ پہ تقریر لے آیا ہوں. سبحان اللہ. انتظار کرو. ابھی تک اسم دیکھتے رہے، ذرا بیدار ہو جائیے اور انتظار کیجئے، جسم محمد آنے والا ہے. اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا اسم اور جسم میں فرق کیا ہوگا؟ کہا یہ اسم دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، جب جسم محمد آئے گا تو زمانہ خیر القرون بن جائے گا.
سبحان اللہ پھر یہ زمانہ زمانہ نہیں رہے گا، یہ کمال کا زمانہ ہو جائے گا۔ مولانا ابوالحسن ندوی نے کمال کا جملہ لکھا، کہا 550 سال انتظار کروایا، سورج ہر دن چڑھتا اور اترتا رہا، لیکن انتظار اس کی کرنیں کملی والے محمد کا کرتی رہی۔ سبحان اللہ چاند کی روشنی ہر شب کملی والے محمد کے انتظار میں رہی۔ 550 سال کے بعد وہ لمحہ آیا، میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کی گود میں آ گئے۔ سبحان اللہ وہ جسم محمد، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ جسم محمد کتنا عظمتوں والا تھا۔ سیرت حلبیہ کا یہ حوالہ ہے۔ وضع حمل قریب آئی، ماں نے کہا کاش عبداللہ ہوتا، کوئی چراغ لاتا، روشنی کرتے، بیٹا میرے بطن سے بہہ رہا تھا تو میں چہرہ دیکھ لیتی۔ گھر تو چراغ کوئی نہیں ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے تو آمنہ کہتے ہیں میں حیران رہ گئی، میں چراغ کے انتظار میں تھی، وہ خود سراج منیر بن کے آ گیا تھا۔ سبحان اللہ اتنا روشنی ہوئی، میں چاہتی تھی کوئی روشنی ہو میں اسے دیکھوں، جب یہ بہرائے تو اس کے چہرے کی روشنی میں مجھے پورا جہان دکھا دیا۔ سبحان اللہ عبد المطلب مطاف میں سوئے تھے، ایک زوردار آواز نے انہیں بیدار کر دیا۔ جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ سبحان اللہ 2-4 منٹ کٹ، ویسے کوئی نہ، ماشاء اللہ بیدار کر دیا۔ حیران ہو کر دیکھتے ہیں کیا ہو گیا، زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، عبد المطلب گھر جاؤ، پوتے کو دیکھو، سبحان ہم نے تیرے عبداللہ کی بیوہ کو، تیری بہو کو ہم نے بیٹا دے دیا ہے، جاؤ بیٹا دیکھو، پوتا دیکھو، نام نہیں رکھنا، ہم نے نام محمد پہلے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ دوڑتے ہوئے گئے اور دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوئے، آمنہ مبارک کو بیٹا مل گیا، جی خیر مبارک۔ دیکھا تو عبد المطلب رو رہے ہیں، کیا رو کیوں رہے ہو؟ آمنہ کاش عبداللہ ہوتا، دیکھتا کتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ اچھا نام تو نہیں رکھا؟ کیوں؟ مجھے حق نہیں ہے نام رکھنے کا؟ کہا نہیں، میں ابھی کعبے میں تھا تو وہاں سے مجھے اطلاع ملی ہے، میسج آیا ہے، نام نے آپ نے نہیں رکھنا، ہم نے نام محمد پہلے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ آمنہ مسکرائی اور کہنے لگی تیرے پاس میسج آج آیا ہے، مجھے 3 مہینے پہلے سے میسج آ گیا ہے۔ سبحان اللہ کیسے؟ کہا سوئی ہوئی تھی، آدھی نیند میں تھی، آدھی جاگ رہی تھی، جیسے آپ ماشاءاللہ آدھی نیند اور آدھی بیداری میں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی مرحلہ عجیب ہوتا ہے نا، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دماغ سویا ہوا ہوتا ہے۔ بحث ہو گئی نا نماز میں، اس نے کہا رکعتیں 4 نہیں 5 پڑھائی ہیں، رکعتیں، دوسرے نے کہا 3 پڑھائی ہیں جی، 4 نہیں پڑھائی۔ مجھ سب نے کہا یار سمجھ سے بالا تر ہے۔ پیچھے کھڑے صاحب نے کہا کہ لگتا ہے 3 پڑھائی ہیں 4 نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بھی پہلے میں 4 میں پوری دکان کا حساب کر لیتا تھا، آج مکمل نہیں ہوا، لگتا ہے 3 ہی پڑھائی گئی ہے۔ نماز میں کھڑا بھی یہ حساب کر رہا ہے نا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ایسی نماز تو حساب کتاب کرتا رہا، اگر اس کا ایک لمحے میں بھی تجھے خیال آیا میں خالق کے پاس کھڑا ہوں تو وہ رحیم اتنا ہے تیرے ایک لمحے کے خیال سے بھی وہ نماز قبول کر لیتا ہے۔ تو سارا حساب کتاب کرتا رہا نا۔ خیر بیدار رہیے، بہت خوبصورت مرحلے کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا 3 مہینے پہلے، آدھی نیند میں تھی آدھی بیدار تھی،
مجھے جناب ابراہیم کی قیادت میں انبیاء کا ایک قافلہ آ کے ملا. سبحان اللہ. کہا بشرا لک یا آمنہ فإنک حملت بسید العالم. آمنہ تجھے مبارک ہو جو تیرے بطن میں بچہ آیا ہے. یہ معمولی بچہ نہیں، یہ کائنات کا سردار بن کے آیا ہے، اور اس کا نام اللہ نے محمد پہلے سے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ.